ووٹ کی حیثیت ایسی ہے، ووٹ جیسے ایک وکیل ہوتا ہے، وکیل کیس میرا ہے، وکیل لڑتا ہے کورٹ میں جا کر کے، یعنی مجھے جو کہنا ہے وہ وکیل کہے گا، میں ووٹ ڈالوں گا، جس کو بھی ووٹ ڈالوں گا، کس کو ڈالنا ہے میں اتنا نادان نہیں ہوں کہ میں کھل کر کہوں، یہ تو تم کو ہی کہنا چاہیے مجھے۔ وکیل کی حیثیت ہے کہ یہ جس کو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ دوسرا، اس کی حیثیت لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید میں ووٹوں کا ذکر ہے، کیوں؟ امت دور ہو گئی قرآن سے، ابھی میں نے وہیں سے بات شروع کی تھی۔ اس کی حیثیت شہادت کی ہے، گواہی کی، یعنی جس کو ہم ووٹ ڈال رہے گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی انسانیت کا ہمدرد ہے۔ تیسرا، ووٹ کی حیثیت سفارش کی ہے، گویا ووٹ جس کے حق میں ہم ڈالتے ہیں یہ سفارش کر رہے ہیں کہ اس کو وزیر اعظم بناؤ، یہ وزیر اعظم بننے کے قابل ہے۔ یہ تین حیثیتیں ہیں ووٹ کی۔ ووٹ ڈالنا فرض ہے، واجب ہے، اسی لیے ووٹ کے دن ووٹ چھوڑ کر کسی کا سفر کرنا حرام ہے۔ مجھے فلاں کام ہے، مجھے فلاں کام ہے، یہ کدھر یہ کدھر، ووٹ ڈالنا ضروری ہے اور یہ پوری ملت کے ذمہ ضروری ہے، یہ کہ ایک ووٹ کی قیمت ہے۔ لوگ بعض مرتبہ سوچتے ہیں اتنے لوگ ڈال رہے میں ایک نہیں ڈالوں تو کیا ہوگا، میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا۔ بعض مرتبہ ایک ووٹ، بعض مرتبہ 10 ووٹ جو ہے کسی کے جیتنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے جمہوری حکومت میں سر گنے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سر میں کیا ہے، سر میں دماغ ہے یا گوبر ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ جمہوری حکومتوں میں سر گنے جاتے ہیں، جس کے ووٹ زیادہ اس کی حکومت ہوگی۔ یہ کہ ایک ووٹ بہت قیمتی ہے۔ جیسے یہ جو ہے لاک ڈاؤن جب آیا تھا لوگ سوچ رہے تھے کہ بھائی میں یہ چندہ نہیں دوں گا تو کیا ہوگا، اس طرح سوچ کر کے بہت بڑا طبقہ امت کا چندہ ہی نہیں دیا لاک ڈاؤن میں۔ اس کے نتیجے میں اساتذہ کو بعض مدرسوں نے تنخواہ ہی نہیں دی، بعض نے آدھی تنخواہ دی، تنخواہ ہی 10,000، اس میں بھی آدھی 5,000۔ ظالم کے خلاف مدد اس وقت آئے گی جب امت مظلوم ہوگی، جب امت خود ظالم ہوگی تو دو ظالم جمع ہو گئے، ایک ظلم کرنے والا، دوسرا جن پر ظلم کیا جا رہا وہ بھی ظالم ہے۔ وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے چھوٹوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ سب اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ بات دوسری طرف جاری ہے، میں یہ کہہ رہا تھا ووٹ ڈالنا ضروری ہے، واجب ہے، اسے نظر انداز کرنا پوری ملت اسلامیہ، پوری امت کے حق میں نقصان پہنچانے والا کام ہے۔ دوسرا یہ قانونی حق بھی ہے، ووٹ ہماری طاقت ہے۔ اسی لیے جب ظالم اقتدار پر آتا ہے جمہوری حکومتوں میں سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں سے ووٹ کا حق چھین لیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ راوی ہیں، اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل فرمائیں گے۔
یہ ووٹ ظالم کو، جسے بھی آپ ظالم سمجھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ عام ہے، کسی دشمن کی نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوب جانتے ہیں آپ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظالم کو ہرانے کا یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، اور انسانیت کے حق میں، پوری انسانیت کے حق میں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسلام اس بات کو نہیں گوارا کرتا کہ انسان تو انسان، جانور پر بھی ظلم ہو۔ فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اگر میری حکومت میں مجھے اگر یہ پتا چلے کہ یہ کتا بھوکا مر گیا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ میدان محشر میں اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اسلام کا یہ کھلا ہوا نقطہ نظر ہے۔ جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں برسر عام اس کو رسوا کرے گا۔ ووٹ ڈال کر اچھے آدمی کو اقتدار پر لانا، یہ ایک شریف آدمی کو عزت دینے کا موقع ہے۔ ووٹ نہ دینا حرام ہے، قرآن مجید میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وہ شہادت ہے، شہادت کو نہ چھپاؤ، حکم ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ اور آگے فرمایا جس نے شہادت کو چھپایا یعنی ووٹ نہیں دیا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے ہمارے رشتہ داروں میں، انہوں نے کہا کہ میری عمر 50 سال ہو گئی، آج تک میں ووٹ ہی نہیں دیا، کبھی ووٹ ہی نہیں ڈالا۔ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کا یہ حال ہے۔ اچھے آدمی کا انتخاب کرے۔ ہاں اگر میدان میں جو ہے جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کے سب شریر ہیں تو کیا کرو گے؟ جو کم شریر ہے اسے ڈالو۔ سب شیطان، جب سارے شیطان جمع ہو جائے تو چھوٹے شیطان کا انتخاب کرو۔ آپ کو حیرت ہوگی قرآن مجید نے شہادت کو دوسرے الفاظ میں ووٹ نہ دینے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے۔ بت پرستی گناہ ہے تو اس کے بعد دوسرا گناہ جو ذکر کیا قرآن مجید نے وَاسْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، ووٹ نہ دینا بت پرستی کے ہم پلہ گناہ ہے، پوری ملت کے ساتھ غداری ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے، کیا کہے ماتم منائے مسلمانوں کی ناقبت اندیشی پر ووٹ تقسیم کر دیتے ہیں۔ ابھی میں گیا تھا، وہاں ایک مقالہ تھا، 16 نشستیں تھی جب میں گیا تھا، 2 دن سیمینار تھا، بہت اہم موضوعات تھے، کبھی پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک مقالہ تھا ایک عالم دین کا، پوری ہندوستانی سیاست کی زمینی صورتحال، حیرت ہوئی مجھے سن کر کے کہ ایک عالم اتنی گہری بصیرت کے ساتھ ایک جو ہے وہ نقطہ پر اتنی نظر رکھتا ہو۔ تو ووٹ تقسیم ہونے نہ دے۔ محلے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں پورے لوگ اور بیدار کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، ووٹ کیسے تقسیم نہ ہو۔ دو کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمان، یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، یہ ووٹ تقسیم ہو گئے تو تیسرے کا فائدہ ہو گیا، ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اب اس کی پوری یہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، تقسیم ہونے نہ دے ووٹ، اس کے لیے بات چلائے، مشورے کریں اور عاقبت اندیشی سے کام لے۔ حالات بہت نازک ہیں۔ اور پھر عورتیں بھی اپنی مستورات کو بھی لے جاؤ ووٹ ڈالنے کے لیے، صبح صبح چلے جاؤ، ووٹ شروع ہوتے ہیں لے کر چلے جاؤ، جلدی کام ہو جائے گا عورتوں کو۔ اور محلے کے نوجوان اس خدمت کو اپنے کندھوں پر لے لے، محلے کا گشت کریں اور بوڑھے ہوں تو ان کو سواری کے ذریعے جو ہے وہاں تک پہنچائے
100% پولنگ ہونی چاہیے. محلے کا ایک بھی ایسا بچہ جس کی 18 سال عمر ہو یا بچی وہ ووٹ ڈالے بغیر نہ رہیں. یہ وقت کا سب سے اہم ترین تقاضا ہے. ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ لمحوں نے صدا کی تھی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ووٹ تقسیم ہونے نہ دے. کسی شاعر نے کہا کہ متحد ہوگے تو کہلاؤگے مومن غازی، منتشر ہوگے تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو. متحد ہوگے تو کہلاؤگے مومن غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. اور یہ تو تدبیر کے درجے میں ہے. اخیر میں دعا تو سب سے پہلے ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی ہو. فرمایا اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اے اللہ ایسے لوگ جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے، ایسوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما. یہ دعا بھی کرنی چاہیے. 100% پولنگ ہونی چاہیے اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ لا کر کے وہاں تک پہنچانے کا انتظام کرے، گھر گھر گشت کرے اور ان کو بتائے کہ ووٹ کتنا ضروری ہے. اور پھر آپ وہیں پر چپ کے آپ رہبری بھی کریں کہ جو ہے کون جو ہے انسانیت کا ہمدرد و خیرخواہ ہے، کون کم نقصان پہنچانے والا ہے، اس کو ووٹ دے. یہ پوری ملت کے ذمہ ضروری ہے، فرض ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.